بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل جس طرح میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے، یقیناً آج سے پہلے کسی نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دلائی ہوگی، لیکن مجھے بھی تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں گے تو آپ یقیناً بات کو سمجھیں گے، تو اس سے ہم سب کا کافی فائدہ ہوگا۔ ملک میں خصوصی طور پہ پاکستان کی ارد گرد بھی ہے، لیکن میں پاکستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بڑا فیشن چلا ہوا ہے، بچوں کو گود لینا۔ یہ فلاں نے فلاں کا بچہ گود لے لیا ہے۔ بچے کو گود میں لینا کچھ اور بات ہے، کسی بچے کی کفالت کرنا کچھ اور بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بچے کو گود لینا، کسی کے بچے کو، اسلام اس کو کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اسلام کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ بلکہ اسلام کی نظر سے اگر دیکھا جائے کہ جو ماں اپنے بچے کو کسی کی گود میں ڈال رہی ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ایک تو وہ اس کو حقیقی ماں کے پیار سے محروم کر رہی ہے، دوسرا حقیقی بہن بھائیوں کے پیار سے محروم کر رہی ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر جو بچہ کوئی گود میں لیتا ہے، اسلام اس کو ہرگز یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس بچے کو گود لینے والا اپنا نام دے، اس کو کہ وہ اپنے نام سے پکارے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں گود لینے کی بچے کی کتنی کی حیثیت ہے۔ پھر اگر کسی نے کوئی بچہ گود لیا، اگر اس کے مثال کے طور پہ کوئی عورت اگر بچہ گود لیتی ہے، اگر اس کے اپنے سکے بھائی کا یا سکی بہن کا اگر بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، جو بچہ اس نے گود لیا ہے وہ کسی اور کا بچہ جو گود لے رہی ہے، پھر اس عورت نے اس بچے کو اپنا دودھ بھی نہیں پلایا، پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ جو ہے اسی عورت کے لیے وہ غیر محرم بن جائے گا۔ پھر اس عورت کو اس کے اوپر پردہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گود لینے والے بچے کی کتنی کی حیثیت ہے، وہ پھر غیر محرم بن جائے گا۔ اسی طرح پھر جو بچہ وہ بڑا ہوتا ہے، جو گود لیا جاتا ہے، وہ بڑا ہو کر کسی وراثت میں حقدار نہیں بن سکتا، نہ شرعی طور پہ، نہ ہمارے پاکستان کے قانونی طور پہ۔ کسی جائیداد کا وہ شریعت اس کو حقدار نہیں ٹھہراتی۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے کسی کی بیٹی گود لی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا میں نے، کسی کی بیٹی گود لی، تو جو بیٹی بڑی ہو جائے گی تو جو اس عورت کا شوہر ہے وہ مرد اس لڑکی کے لیے غیر محرم بن جائے گا۔ اس لڑکی کے اوپر پردہ کرنا لازم ہے۔ اسلام میں کتنی کیا حیثیت ہے بچہ گود لینے کی، یہ ایک ہمارا ذاتی اپنا فعل ہے۔ پھر ہم جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچہ جو ہوتا ہے جو گود لیا جاتا ہے، نہ وہ اپنی سکی ماں کا رہتا ہے، نہ گود لینے والی ماں کا رہ جاتا ہے۔ پھر بڑے بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آج پروگرام میں جو شروع کر رہا ہوں، یہ ابھی ایک پروگرام کی ابھی افتتاح ہے، میں نے شروع کیا ہے ابھی۔ اس کے اوپر میں نے کافی سارے پروگرام کرنے ہیں، میں کافی ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو سمجھ تب آئے گی اگر آپ میرے کسی پروگرام کو مس نہیں کریں گے،
کیوں کہ میں نے ترقی وار میں نے اپنے پروگرام مثلا اس کو شروع کرنا ہے، اور میں نے لوگوں کو سمجھانے کی یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کسی کی کفالت کرتا ہے، کفالت کرنا کچھ اور بات ہے۔ کفالت کرنا آدمی کسی کی جواب داری لے لیتا ہے کہ اس کے اوپر میں اتنا خرچہ کروں گا، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ کفالت کرنا کسی کی اور بات ہے، لیکن گود میں لینا کچھ اور بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کفالت کرنا ٹھیک ہے، یہ جو گود میں لینے والی بات ہے، اس کے میں نے آپ کو کچھ مسئلے میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیے ہیں، کچھ میں ابھی آگے جا کے آپ کو اس کی تفصیل اور بتانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا۔ جیسے پھر وہ بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، پھر بڑے بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مسئلے مسائل جب کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر نہ اس کو جو اس کے حقیقی ماں ہوتی ہے، اس کو نہ وہ جلدی سے مسئلے کو قبول کرتی ہے، تو نہ پھر دوسرے بہن بھائی قبول کرتے ہیں، کیونکہ نہ وہ ماں کے پیار میں رہتا ہے، نہ بہن بھائیوں کو پیار میں رہتا ہے۔ وہ پھر نہ ادھر کا رہ جاتا ہے، نہ ادھر کا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح میں ان اپنے ناظرین، خصوصی طور پہ اپنی ان بہنوں بیٹیوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے بچے اٹھا کر کسی کی گود میں نہ ڈال دیا کرو، کہ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ بچہ ابھی آپ کا ہوا۔ اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ ماں کی جگہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی۔ جو ماں بچے کو پیار دے سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو فیشن ہے، اس فیشن کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے اندر نہ تو اسلام میں کوئی گنجائش ہے اس کی، تو نہ ہی ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ میرے ایک اپنے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا ایک بیٹا گود لیا، تو ان کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے۔ وہ میں مسئلے مسائل آپ کو انشاءاللہ اگلے اپنے پروگرام میں میں آپ کو بڑی لمبی چوڑی تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا۔ اس میں جو یہ پروگرام جو میں نے شروع کیا ہے، اس کے اندر لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر، جو لوگوں کو پہلے خبر نہیں تھی۔ لوگ بڑے شوق سے یہ کام کرتے تھے، تو فلاں بچہ گود لے لیا، فلاں بچہ گود لے لیا، لیکن اسلام کے اندر جو ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں جیسے کہتا ہوں کہ اگر آپ بیل آئیکن کے اوپر آپ اگر اشارہ کریں گے، تو بیل آئیکن کو آپ دبائیں گے، تو میرا ہر آنے والا پروگرام آپ کے پاس خود پہنچتا رہے گا۔ کو میں اس کے بیچ میں کافی سارے اور بھی میں نے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے میں اپنا یہ پروگرام کروں گا تو آپ کے پاس خود بخود پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔